رات کے سائے گہرے ہو چکے تھے جب زویا نے شہر کے مسافات میں واقع اس عالی شان مگر ویران صدر دروازے پر قدم رکھا۔ زویا ایک انٹیریئر ڈیزائنر تھی اور اسے اس صدی کے پرانی بلڈنگ کو نئے زمانے کے مطابق ری ڈیزائن کرنے کا ایک بہت بڑا کانٹریکٹ ملا تھا، لیکن جیسے ہی وہ گھر کے اندر داخل ہوئی ایک عجیب سی سردی اور خاموشی نے اس کا استقبال کیا۔ گھر کی دیواریں، پردے، فرنیچر، ہر چیز صرف دو رنگوں میں تھی، کالا یا گہرا سرمئی۔ ایسا لگتا تھا جیسے اس گھر کے مالک نے زندگی کے تمام رنگوں سے بغاوت کر رکھی ہو۔ کیا یہاں کوئی ہے؟ زویا نے دھیرے سے پکارا۔ لائٹس آن مت کرنا، مجھے روشنی سے الجھن ہوتی ہے، ایک سرد اور بھاری آواز ہال کے آخری کونے سے ابھری۔ زویا نے مڑ کر دیکھا، وہاں 20 سال کی عمر کا ایک لمبا وجیہ لہراتا ہوا نوجوان کھڑا تھا۔ اس نے کالے رنگ کی ہائی نیک اور کالی جینس پہن رکھی تھی۔ اس کی آنکھیں گہری اور چہرے پر ایک عجیب سا سحر تھا۔ یہ ارحم تھا، ملک کا سب سے مشہور سائیکالوجیکل تھرلر ناول نگار۔ زویا نے حیرت سے اپنے ارد گرد دیکھا اور بولی، مسٹر ارحم، آپ کے اس گھر میں دم گھٹتا ہے۔ اگر ان دیواروں کو رنگ نہ ملے تو آپ کی سوچ بھی ایسی ہی سیاہ ہو جائے گی۔ ارحم نے اپنے لیپ ٹاپ سے نظریں ہٹائے بغیر سپاٹ لہجے میں جواب دیا، مجھے اندھیرے پسند ہیں مس زویا، رنگ دھوکہ دیتے ہیں، اندھیرا سچ بولتا ہے۔ آپ یہاں صرف اس گھر کی مرمت کے لیے آئی ہیں، میری ذات میں رنگ بھرنے کی کوشش مت کیجیے گا۔ دن گزرتے گئے، زویا نے ارحم کے منع کرنے کے باوجود اپنے کام میں اپنی مرضی شامل کرنا شروع کر دی۔ وہ دن بھر گھر کے مختلف حصوں کو ڈیزائن کرتی اور ارحم اپنے لاؤنج کے کونے میں بیٹھا بس اپنے ناول ٹائپ کرتا رہتا۔ دونوں کے درمیان شروعات میں صرف کام کی باتیں ہوتی، لیکن زویا کی زندہ دلی زیادہ دیر تک خاموش رہنے والی نہیں تھی۔ ایک شام ارحم اپنے رائٹنگ ٹیبل پر سر پکڑے بیٹھا تھا۔ مسلسل لکھنے اور اندھیرے میں رہنے کی وجہ سے اسے شدید مائیگرین ہو رہا تھا۔ زویا نے یہ دیکھا تو وہ کچن میں گئی، اپنے ہاتھوں سے کڑک بلیک کافی بنائی اور ارحم کے سامنے رکھ دی۔ یہی نہیں، اس نے آگے بڑھ کر اس کے کمرے کے بھاری کالے پردے تھوڑے سے ہٹا دیے۔ شام کی ڈوبتی ہوئی سنہری دھوپ کا ایک ٹکڑا ارحم کے چہرے پر پڑا۔ یہ کیا بدتمیزی ہے؟ ارحم نے غصے سے آنکھیں میچتے ہوئے کہا، کیوں میرے سکون کو خراب کر رہی ہو؟ زویا نے بغیر ڈرے اس کی آنکھوں میں دیکھا اور کہا، یہ سکون نہیں، بے حسی ہے مسٹر ارحم، اور میں آپ کو اس اندھیرے میں خود کو دفن کرنے نہیں دوں گی۔ کافی پیجیے، درد کم ہو جائے گا۔ ارحم کچھ کہنے ہی والا تھا کہ زویا وہاں سے چلی گئی۔ اس نے کافی کا کپ اٹھایا، پہلا گھونٹ لیتے ہی اس کے لبوں پر ایک بہت ہلکی نایاب مسکراہٹ ابھری۔ اسے پہلی بار احساس ہوا کہ کوئی اس کے اندھیروں کی بھی فکر کرتا ہے۔ اس دن کے بعد سے ارحم کا لہجہ زویا کے لیے نرم ہونے لگا۔ اب وہ لکھنے کے دوران اکثر زویا کی باتوں کو غور سے سنتا اور کبھی کبھی اس کے ڈیزائنز کی تعریف بھی کرتا۔ ان کے درمیان ایک خاموش مگر گہرا رشتہ بن رہا تھا۔ 2 مہینے گزر گئے۔ زویا نے ارحم کے پورے گھر کو ایک نیا ماڈرن اور کلاسک لک دے دیا تھا۔ اب اس گھر میں زندگی کا احساس ہوتا تھا۔ ارحم بھی اب بدل چکا تھا، اس کا غصہ کم ہو گیا تھا اور وہ زویا کی موجودگی کا عادی ہو چکا تھا۔ زویا کے دل میں بھی ارحم کے لیے محبت کے دیے جلنے لگے تھے، لیکن ایک شام سب کچھ بکھر گیا۔ ارحم کا نیا نفسیاتی ناول مارکیٹ میں آیا اور بیسٹ سیل بن گیا۔ زویا نے تجسس کے مارے وہ ناول خریدا اور پڑھنا شروع کیا۔ جیسے جیسے وہ صفحات پلٹتی گئی اس کا چہرہ سفید پڑتا گیا۔ اس ناول کی ہیروئن بالکل زویا جیسی تھی، ایک ایسی لڑکی جو ایک اندھیرے انسان کی زندگی بدلنے آتی ہے، لیکن وہ انسان صرف اپنے ناول کے پلاٹ کے لیے اس لڑکی کا استعمال کرتا ہے اور آخر میں اسے اکیلا چھوڑ دیتا ہے۔ زویا کے پاؤں تلے سے زمین نکل گئی، وہ روتی ہوئی ارحم کے گھر پہنچی۔ ارحم لاؤنج میں بیٹھا تھا جب زویا نے وہ ناول اس کے سامنے میز پر پٹک دیا۔ تم انسان نہیں ہو ارحم، زویا کی آواز آنسوؤں میں ڈوبی ہوئی تھی، تمہارے اندر دل نہیں، صرف ایک کہانی ہے۔ کیا میں تمہارے لیے صرف ایک کردار تھی؟ تم نے میرے ساتھ محبت کا ڈرامہ صرف اپنے اس ناول کے کلائمیکس کے لیے کیا؟ ارحم ہڑبڑا کر کھڑا ہوا، اس کے چہرے پر گھبراہٹ تھی۔ زویا میری بات سنو، وہ صرف ایک کہانی ہے، حقیقت نہیں۔ بس ارحم، زویا نے تڑپ کر کہا، تم نے میرے جذبوں کا سودا کیا ہے، میں اب اس گھر میں ایک پل نہیں رکوں گی۔ زویا اپنا بیگ اٹھا کر وہاں سے ہمیشہ کے لیے چلی گئی اور ارحم اسے پکارتا ہی رہ گیا۔ زویا کے جانے کے بعد ارحم کا وہ خوبصورت گھر پھر سے بالکل اندھیرا اور خاموش ہو گیا، لیکن اس بار ارحم لکھ نہیں پا رہا تھا۔ اس کا قلم جیسے بانجھ ہو چکا تھا اور کمپیوٹر کی اسکرین خالی پڑی تھی۔
اسے سمجھ آ گیا تھا کہ اس کی زندگی کا اصل رنگ، اس کی اصل کہانی صرف زویا تھی۔ 2 مہینے بیت گئے۔ زویا نے خود کو اپنے کام میں مصروف کر لیا تھا، لیکن وہ ارحم کو بھلا نہیں پائی تھی۔ ایک صبح اس کے آفس کے پتے پر ایک بڑا سا پارسل آیا۔ زویا نے اسے کھولا تو اندر ارحم کے نئے ناول کی ایک اسپیشل ایڈیشن کاپی تھی۔ زویا نے لرزتے ہاتھوں سے کتاب کا پہلا صفحہ کھولا۔ وہاں ارحم کے اپنے ہاتھ سے اردو میں لکھا ہوا تھا: سیاہ پوش کے اندھیرے ختم ہو گئے، کیونکہ اسے روشنی سے محبت ہو گئی تھی۔ یہ ناول زویا کے نام، جو میری کہانی نہیں میری زندگی ہے۔ یہ پڑھتے ہی زویا کے آنسو بہہ نکلے۔ وہ سب کچھ بھول کر اپنی گاڑی کی طرف بھاگی۔ وہ سیدھی ارحم کے اسی پرسرار گھر پہنچی جہاں اس نے کانپنے ہاتھوں سے گھر کا مرکزی دروازہ کھولا تو وہ دنگ رہ گئی۔ گھر میں اب کہیں بھی کالا رنگ نہیں تھا۔ ارحم نے زویا کے پسندیدہ گہرے جامنی اور سنہری رنگوں کے پردے اور لائٹس پورے گھر کو کسی محل کی طرح سجا رکھے تھے۔ دیواروں پر سنہری روشنی چمک رہی تھی۔ ہال کے بیچوں بیچ ارحم کھڑا تھا۔ اس بار اس نے کالا لباس نہیں بلکہ ایک سفید رنگ کا کرتا پہن رکھا تھا، جس میں وہ بے حد پرسکون لگ رہا تھا۔ زویا کو دیکھ کر مسکرایا اور دھیرے سے بولا: تم نے کہا تھا نا زویا کہ میرے گھر میں دم گھٹتا ہے؟ دیکھو، میں نے تمہارے سارے رنگ چن لیے۔ اب یہاں سانسیں لینے کے لیے تمہاری ضرورت ہے۔ کیا تم مجھے معاف کر دو گی؟ زویا کی آنکھوں میں خوشی کے آنسو تھے۔ وہ دوڑتی ہوئی آئی اور ارحم کے سامنے رک گئی۔ اب کبھی مجھے اپنے اندھیروں سے مت ڈرانا زویا، نے مسکرا کر کہا۔ ارحم نے اس کا ہاتھ تھام لیا اور بولا: اب میری زندگی میں صرف تم ہو اور تمہارے یہ خوبصورت رنگ۔ کمرے میں لگی سنہری لائٹس اور ان دونوں کے چہروں پر چمک رہی تھی، اور یوں اس سیاہ پوش کی زندگی میں محبت کی ایک نئی اور رنگین سحر کا آغاز ہو گیا۔